الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 4 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب مزے میں ہوں گے، خوشی سے زندگی گزار رہے ہوں گے. جی ہاں، پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر. آج ہماری کتاب کا باب سوم، جس کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اس کا سبق نمبر 3 جس کا نام ہے ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ. پیارے بچوں، اس سبق کی آج مشق حل کریں گے. مشق پر جانے سے پہلے ایک چیز ذہن نشین کر لینی ہے، وہ یہ کہ جب آپ مشق اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے تو آپ نے سوال سننے کے بعد ویڈیو کو روک دینا ہے، پاز کر دینا ہے، پھر جواب کو دہرانا ہے، پھر ویڈیو دوبارہ پلے کرنی ہے اور میرے جواب کے ساتھ اپنے جواب کو ملانا ہے. تو آئیے چلتے ہیں مشق کی جانب. سوال نمبر 1. سبق کے مطابق درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں. الف. ہجرت حبشہ مسلمانوں کی کون سی ہجرت ہے؟ 1 پہلی، 2 دوسری، 3 تیسری، 4 چوتھی. جی ہاں، بالکل درست، پہلی. بے. پہلی ہجرت حبشہ اعلان نبوت کے کون سے سال ہوئی؟ 1 چوتھے، 2 پانچویں، 3 چھٹے، 4 ساتویں. جی ہاں، بالکل درست، پانچویں. جیم. نجاشی کیسا بادشاہ تھا؟ 1 عادل، 2 ظالم، 3 طاقتور، 4 کمزور. جی ہاں، بالکل درست، عادل. دال. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم سے رشتہ تھا. 1 ماموزاد بھائی کا، 2 چچا زاد بھائی کا، 3 پھوپھا زاد بھائی، 4 رضائی بھائی کا. جی ہاں، بالکل درست، چچا زاد بھائی کا. ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے آیات پڑھیں. 1 سورۃ البقرہ کی، 2 سورہ آل عمران کی، 3 سورہ مریم کی، 4 سورہ قریش کی. جی ہاں، بالکل درست، سورہ مریم کی. سوال نمبر 2. کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. کالم الف کی پہلی لائن کو کالم بے کی 5ویں لائن سے ملائیں گے. اولا کے معنی ہیں پہلی اور ثانیہ کے معنی ہیں دوسری. کالم الف کی دوسری لائن کو کالم بے کی تیسری لائن سے ملائیں گے. ہجرت حبشہ اولا مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت ہے. کالم الف کی تیسری لائن کو کالم بے کی چوتھی لائن سے ملائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر تھے. کالم الف کی چوتھی لائن کو کالم بے کی پہلی لائن سے ملائیں گے. کفار کی سختیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ ہجرت کی اجازت دی. کالم الف کی 5ویں لائن کو کالم بے کی دوسری لائن سے ملائیں گے. نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. سوال نمبر 3.
درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں۔ الف، حبشہ پہنچ کر مسلمان بڑے ڈیش سے رہنے لگے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، یعنی امن و سکون۔ بے، مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ ڈیش جھوٹی تھی۔ بالکل درست، افواہ۔ جیم، حبشہ کے بادشاہ کا نام ڈیش تھا۔ بالکل درست، اصحمہ۔ دال، نجاشی کے دربار میں قریش مکہ کے تمام ڈیش ناکام ہو گئے۔ بالکل درست، حربے۔ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ڈیش کے لیے کس قدر مشکلات کا سامنا کیا؟ بالکل صحیح، دین اسلام۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ الف، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کی خاطر اپنے وطن گھر بار کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے۔ بے، ہجرت حبشہ پہلی کیوں ہوئی؟ جواب، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر قریش کے ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کا اپنی سرزمین پر رہنا انتہائی مشکل کر دیا گیا۔ ان حالات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، بہتر ہے کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا حکمران انصاف پسند ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے۔ جیم، مسلمان حبشہ سے پہلی ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ واپس کیوں آئے؟ جواب، چند ماہ بعد یہ افواہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حبشہ کے مہاجرین مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ دال، قرآن مجید کی آیات سن کر نجاشی نے کیا جواب دیا؟ جواب، قرآن مجید کی آیات سن کر اس نے کہا، خدا کی قسم یہ کلام اور وہ کلام یعنی انجیل ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے قاصدوں کو ان کے تحفے واپس کیے اور کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ہے، ہجرت حبشہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بنے، دین اسلام کی خاطر پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں اور دین اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ پیارے بچوں، تمام تفصیلی سوالات کے جوابات اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اسکرین سے ان تمام جوابات کو دیکھ کر پڑھ کر آپ اپنی کتاب پر نشان لگا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ مشقی سوالات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب بچوں نے 2 کام اور کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہجرت حبشہ اولیٰ و ثانیہ سے متعلق معلومات اکٹھی کر کے ایک تقریر تیار کرنی ہے اور اسے اپنے اسکول کی اسمبلی میں سنانا ہے۔ دوسرا کام یہ کریں گے کہ نقشے پر، گلوب پر یا میپ کی مدد سے ایتھوپیا، حبشہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔